کسی نے پاکستان کی طرف نظر اٹھائی تو آنکھیں نکال دیں گے۔ پہلے دن اندازہ ہو گیا تھا مذاکرات کا اختیار کابل حکومت کے پاس نہیں، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ طالبان نے بھارت کی پراکسی جنگ شروع کی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک پیغام، کہا کابل میں بیٹھے جو تار کھینچ رہے تھے ان کا پتلی تماشا دلی سے کنٹرول ہو رہا تھا۔ پاکستان سے جنگ میں بھارت نے جو ہزیمت اٹھائی اب کابل کے ذریعے تلافی کی کوشش میں ہے۔ طالبان کا پورے افغانستان پر کنٹرول نہیں۔ ایک گروپ کی زبانی یقین دہانیوں پر کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ جب سے افغان طالبان حکومت میں آئے ہیں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ ماضی میں بھی جنہوں نے طالبان کی حمایت کی ان پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ استنبول میں پاکستان اور افغانستان طالبان میں مذاکرات ناکام۔ پاکستان کا دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا طالبان نے شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہیں دی۔ پاکستان نے افغان طالبان سے سرحد پار دہشت گردی پر احتجاج کیا۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا۔ طالبان رجیم اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتی ہے۔ افغان طالبان اپنی عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ ترکیہ اور قطر نے افغان طالبان کو دہشت گرد پروکسیز کے ساتھ دینے سے باز رکھنے کی کوشش کی، جس پر ترکیہ اور قطر کی سنجیدہ کوششوں کے شکر گزار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف۔ امریکی صدر نے کہا پاکستانی وزیر اعظم ایک عظیم انسان ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عظیم سپہ سالار ہیں۔ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کروائی۔ پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرے۔ میں نے مودی کو کال کی اور پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کرنے کا کہا۔ مودی کے انکار پر 250% ٹیرفائد کرنے کی دھمکی دی۔ دونوں ممالک نے 48 گھنٹوں میں جنگ بندی کر دی۔ میں نے 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوائی ہیں۔ دنیا میں امن قائم کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کی حماس کو بھی دھمکی، کہا اگر حماس نے درست رویہ اختیار نہ کیا تو اسے ختم کر دیں گے۔ اسرائیل کو حملے کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ مزید کہا چین کا ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ امید ہے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات بہترین رہے گی۔ قانون واضح ہے، مجھے تیسری مدت کے لیے انتخاب لڑنے کی اجازت۔ وزیر اعظم نے پاک سعودیہ اقتصادی تعاون فریم ورک کو تاریخی قرار دے دیا۔ ریاض میں فیوچر انیشیٹو کانفرنس سے خطاب میں کہا سعودی ولی عہد کے ترقی کے وژن کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان کو قدرتی آفات سے اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ 10 ممالک میں شامل ہے۔ بحالی کے لیے ہمیں زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ بار بار قرضہ لینے سے معیشت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ملک میں ترقی کے لیے انقلابی اقدامات کر رہے ہیں۔ ایف بی آر میں اصلاحات کر کے مکمل ڈیجیٹائزڈ کر دیا گیا۔ ڈیجیٹلائزیشن سے کرپشن میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ صنعتی اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ اے آئی سمیت جدید ٹیکنالوجی میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ فٹ بال اور معاشی گول ایک ساتھ ریاض کانفرنس میں فیفا کے صدر فٹ بال ساتھ لے آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر شرکاء نے ایک دوسرے کو فٹ بال پاس کیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے شبلی فراز کی اپیل پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ شبلی فراز کی خالص سیٹ پر سینیٹ الیکشن روکنے کی استدعا مسترد۔ دوران سماعت عدالت نے قرار دیا سینیٹ الیکشن میں مداخلت نہیں کریں گے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا جب امیدوار نامزد کر دیا تو حکم امتناع کیوں مانگ رہے ہیں؟ عدالت کی پشاور ہائی کورٹ کو شبلی فراز کی زیر التوا درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ شبلی فراز کی خالی نشست پر سینیٹ کے انتخابات کل ہوں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس کا علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ علی امین گنڈا پور اور وکیل کی غیر حاضری پر وارنٹ جاری کیے گئے۔ مزید سماعت 11 نومبر کو ہوگی۔
لاہور میں اسموک کا راج برقرار، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں بدستور پہلے نمبر پر موجود۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 403 ریکارڈ، فیصل آباد کے شہری بھی صاف فضا میں سانس لینے سے محروم۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے نومبر سے وسط دسمبر تک اسموک کی شدت میں اضافے کا خدشہ ہے۔ بچے اور بوڑھے افراد اسموک سے زیادہ متاثر ہونے کے خدشات، شہری ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ دوسری جانب موٹر وے پر دھند کے ڈیرے، M1 پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق مین ٹول پلازا پشاور سے لشکری انٹرچینج تک M1 بند کرنا پڑا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی قونصل جنرل اسٹیٹسن سینڈرس کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی امریکی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں شاندار مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت۔ کہا پاکستان اور امریکہ کے موجودہ تعلقات افق کی نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حالیہ دورہ امریکہ باہمی تعلقات میں مزید استحکام کا باعث ہوگا۔ امریکی قونصل جنرل نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کا سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے ای بزنس پروجیکٹ قابل تحسین ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے بڑی سیاسی گیم، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے عدم اعتماد کی تحریک پر دستخط کر دیے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولے پر مذاکرات، سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے دونوں جماعتوں کی قیادت کے درمیان اہم بات چیت۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ڈنکے کی چوٹ پر ووٹ دیں گے۔ آزاد کشمیر میں عدم اعتماد کی تحریک میں ہی نئے وزیر اعظم کا نام لکھنا لازم۔ آئین کے مطابق انوار الحق کے خلاف ووٹ پیپلز پارٹی کے نامزد وزیر اعظم کی حمایت میں شمار ہوگا۔ اگر وزیر اعظم انوار الحق مستعفی ہو گئے تو آئین کے مطابق وزارت عظمیٰ کے لیے نیا انتخاب ہوگا۔ وزارت عظمیٰ کے لیے نئے انتخاب میں ایک سے زائد امیدوار بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ذیلی کمیٹی برائے کفایت شعاری کا اہم اجلاس۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت کے مطابق تمام محکموں کو اپنے اخراجات میں کمی اور مالی نظم و ضبط پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ سرکاری گاڑیوں کے ذاتی استعمال یا غیر مجاز مقاصد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ سرکاری گاڑیوں کی خریداری، مرمت اور استعمال کے تمام مراحل میں شفافیت یقینی بنائی جائے گی۔ جن محکموں کو گاڑیوں کی اشد ضرورت ہے انہیں سہولت دی جائے گی۔ کراچی میں ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنے والوں کی شامت، شہر میں فیصلہ سی چالان کا دوسرا روز۔ جدید کیمروں کی مدد سے 2 کروڑ سے زائد مالیت کے 4301 چالان کیے گئے۔ سیٹ بیلٹ نہ لگانے پر سب سے زیادہ 2290 چالان کیے گئے۔ اوور سپیڈنگ پر 845 اور ہیلمٹ نہ پہننے پر 655 شہریوں کے چالان کیے گئے۔ برمنگھم ایئرپورٹ پر 67 سالہ پاکستانی خاتون کے سوٹ کیس سے 25 کلو ہیروئن برآمد۔ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے خاتون کو گرفتار کر لیا۔ مانچسٹر سے تعلق رکھنے والی زاہدہ پروین پاکستان سے برمنگھم پہنچی تھی۔ ہیروئن سمگلنگ میں ملوث 2 اور لوگ بھی پکڑے گئے۔